السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور میم زویا انجم فرام دی ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کلاس سیکنڈ ایئر. ہوپ یو آر آل فائن. آج ہمارا ٹاپک ہے پیرانوئڈ شیزوفرینیا، ہفت عظمت انشقاق ذہنی. ہفت عظمت سے مراد مریض کا وہ غلط یقین ڈیلوژن ہے کہ وہ دنیا کا سب سے عظیم شخص ہے اور لوگ اس کی عظمت اور بڑائی سے حسد کرتے ہیں. یعنی کہ ہفت عظمت سے مراد یہ ہے کہ وہ غلط یقین رکھتا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم شخص ہے اور لوگ اس کی برائی اور اس کے رتبے سے جل رہے ہیں. احتباط اور وہم اس کی اہم علامات ہیں. یہ وہم اور التباس فرد کے تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں. احتباط کا مطلب ہے غلط عقیدے، یعنی کہ وہ اپنے بارے میں ایک رائے جو قائم اس نے کی ہوئی ہے کہ وہ سب سے عظیم شخص ہے، وہ اس کا ایک غلط عقیدہ ہے. اور وہم سے مراد غلط تصور ہے، جو اس نے ایک اپنی ذات کے بارے میں جو تصور دیا ہوا ہے. یہ دو علامات اس میں ہیں. اور اس کے بعد وہم اور التباس فرد کے تجربات پر مشتمل ہے، یعنی کہ جو ڈیلی لائف میں وہ کام کر رہا ہے، اس کی سوچ، اس کا تصور وغیرہ، اس کے جو وہ کام کر رہا ہے اسی سے اس میں آ رہا ہے. احتباط فرد کے غلط عقیدے اور وہم اس کا غلط ادراک ہوتے ہیں، مینس کا جو تصور وغیرہ. اس کی زیادہ تر مریض اذیت اور عظمت کے احتباط میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی اس کے مریض یا تو اذیت میں ہوتے ہیں یا وہ اپنی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم تو بڑے عظیم ہیں اور ہم جیسا کوئی انسان ہے ہی نہیں. زیادہ تر وہم جس کا فرد تجربہ کرتا ہے وہ سمیع نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو ڈفرینٹ آوازیں سنائی دیتی ہیں. فرد مختلف قسم کی آوازیں جو اس کے التباس میں ہوتی ہیں سنتا ہے. بلاغتی انشقاق ذہنی کے احتباط میں اذیت اور عظمت زیادہ عام ہے. احتباط میں غلط عقیدے جس میں دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں. احتباط عظمت میں فرد خود کو عظیم اور اہم سمجھتا ہے. جو احتباط ہے مینس کے غلط عقیدے، اس میں دو آ رہی ہیں، اذیت اور عظمت. سب سے پہلے ہے احتباط عظمت میں فرد خود کو عظیم اور اہم سمجھتا ہے، اور اذیت کے احتباط میں فرد کے اندر دشمنی کے خیالات وغیرہ شامل ہیں. یعنی ایک یہ وہ خود کو بڑا عظیم اور اہم سمجھ رہا ہے، اور دوسری طرف نیگیٹو سائڈ میں یہ ہے کہ اس کے اندر دشمنی کے خیالات وغیرہ آ رہے ہیں. مریض یہ خیال کرتا ہے کہ سارے لوگ اس کے خلاف ہیں اور اس کو مار دیں گے. بلاغتی انشقاق ذہنی کے مریض ہمیشہ چست، ہوشیار، مدلل اور پرجوش رہتے ہیں. یعنی یہ مریض بہت ایکٹیو رہتے ہیں. وہ شدید ہیجانی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت ان کے اندر ایموشنز والی فیلنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کی گفتگو منظم اور تسلسل میں ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، نہ ایک لفظ آگے نہ ایک لفظ پیچھے. شدید نفسیاتی ادویات کے ذریعے انشقاق ذہنی کے مریض نفسیاتی بحال کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی کہ میڈیسنز کے ذریعے ان کو صحیح کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف یہی ہے کہ وہ خود کو بہت عظیم سمجھ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ یہ ہے نیگیٹو سائڈ اذیت، اور اس میں یہ ہے کہ وہ دشمنی کے خیالات وغیرہ ان میں زیادہ آ جاتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ٹاپک ہے انڈیفرینٹل شیزوفرینیا، غیر امتیازی انشقاق ذہنی. اس کو انڈیفرنٹ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ شیزوفرینیا کی جو باقی اقسام ہیں یہ اس سے ملتا جلتا ہے. غیر امتیازی شیزوفرینیا کا مریض شیزوفرینیا کی ملی جلی علامات پیش کرتا ہے، اور یہ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں مکمل یقین دہانی سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شیزوفرینیا کی کسی اقسام کے تحت ہوں گی. یعنی کہ ملتی جلتی اقسام دوسری ٹائپس کے ساتھ مل رہی ہیں، لیکن بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ کس مرض سے اس کی ٹائپس مل رہی ہیں. اس قسم کے تحت ہفت، تہمات، تفکری نقائص، یہاں پہ بازاری لکھا ہوا ہے، یہ صحیح کر لیں، بیزاری لفظ ہے. یہ بیزاری کردار اور منفی علامات واضح طور پر دیکھنے میں آتے ہیں. یہ اب سمٹمز آ رہے ہیں، سمٹمز میں ان کو وہمیں وغیرہ آ رہے ہیں، ان کی ڈس آرگنائز اسپیچ ہے، ان کو ڈیلیوژنز ہیں، ہیلوسینیشن ہے، التباس وغیرہ اور غلط عقیدے بھی اس میں آ رہے ہیں، اور ان کا بیہیویئر بھی عجیب سا ہے. ان کی جو بات کرنے کی صحیح ترتیب ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے. لیکن ان علامات میں شدت اس نوعیت کی نہیں پائی جاتی کہ انہیں واضح طور پر لیبل کیا جا سکے. یعنی کہ یہ سمٹمز اتنے شدت کے نہیں ہوتے کہ انہیں کسی دوسرے ڈس آرڈرز کے ساتھ، دوسرے شیزوفرینیا کے ساتھ ملایا جا سکے. ان علامات میں تبدیلیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر چینجز وغیرہ آتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. مختصر یہ کہ غیر واضح شیزوفرینیا کے نقص کا کچرا دان کہلایا جا سکتا ہے. مختصر یہ کہ یہ شیزوفرینیا کی کسی اور کی قسم کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، اس لیے اس کو کچرا دان کہلایا جا سکتا ہے، جس میں مختلف علامات مل سکتی ہیں مگر واضح پن کے بغیر. اور اس مرض میں یہ تشخیص کرنا مشکل ہے کہ یہ مریض شیزوفرینیا کی کون سی قسم کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی اس کے سمٹمز دوسری شیزوفرینیا کے جو مرض ہیں ان سے ملتے جلتے تو ہیں، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ شیزوفرینیا کی کون سی قسم ظاہر کر رہا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ریزیڈل شیزوفرینیا، معمولی انشقاق ذہنی. معمولی شیزوفرینیا کا مریض علاج معالجے کی طبی ہسٹری رکھتا ہے، یعنی کہ اس نے پہلے جو چیک اپس وغیرہ کروائے ہیں اس کی یہ ہسٹری رکھتا ہے اپنے پاس سنبھال کے. اس کے اندر معمولی نوعیت کی شیزوفرینیا کی علامات موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر شیزوفرینیا کی علامات جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی کم ہوتی ہیں. ان کے اندر ہفت اور تہمات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ وسوسے وغیرہ ان کے اندر ختم ہو چکے ہوتے ہیں.
لیکن کچھ منفی علامات کا اظہار بہرحال کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ نیگیٹو تھنکنگ وغیرہ بہت سوچ رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر نیگیٹو تھنکنگ پائی جاتی ہے۔ اس قسم کا اطلاق ان صورتوں میں کیا جاتا ہے جب مریض مالجاتی معیار کے مطابق شیزوفرینیا پر پورا نہیں اترتا۔ یعنی یہ جو معمولی انشقاق ذہنی ہے، اس کا اطلاق اس صورت میں کیا جاتا ہے جب مریض یعنی کہ شیزوفرینیا پر پورا نہیں ہوتا یا نہیں اترتا، مینس کہ اس کے سمٹم شیزوفرینیا کے جتنے زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں۔ ایسے مریض کو فوری طور پر توجہ اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پھر سے مکمل شیزوفرینیا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی میڈیکل ویو پوائنٹ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان مریضوں کی پہلے ہی شیزوفرینیا کا مین سمٹم موجود ہے تو ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ علاج کرنے کے بعد ان میں جب تھوڑی سدھار آتا ہے تو ان میں یہ معمولی انشقاق ذہنی ہے، تو جس میں مریض جو ہے وہ تھوڑے بہت نیگیٹو تھنکنگز وغیرہ، نیگیٹو علامات وغیرہ دیتا ہے، اور اس کا علاج بھی فوری طور پر کیا جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مریض دوبارہ سے ہی شیزوفرینیا پر دوبارہ چلا جائے۔ شیزوفرینیا کے اس قسم کے مریضوں کے ٹھیک ہونے کے چانسز کافی ہوتے ہیں، اور اس کے مین سمٹمز میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ لائف میں زیادہ نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، اور یہ لوگ بات بھی صحیح طریقے سے دوسروں کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ آج ہمارا سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، امید ہے آپ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔